یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ سبھی مل کے پڑھیے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے۔ رونق ہے مساجد میں شبیر کے صدقے سے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔ جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، جبریل جھلاتا ہے حسنین کے جھولے کو، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے۔ سبھی پڑھیے، لگتا ہے کہ آقا کا درباں بھی حسینی ہے۔ گرنے نہیں دیتے کاندھے سے نوازے کو، گرنے نہیں دیتے ہیں کاندھے سے نوازے کو۔ کیا خوب ہے نبیوں کا سلطان بھی حسین ہے۔ کیا خوب کہ نبیوں کا سلطان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا تو بعد درود شفیع معظم نور مجسم شفیع بنی آدم شب سراد دلہا جانے کائنات جہانان کائنات جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سبھی پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے پونے چاور کرنے کے بعد محترم سامعین و حضرات، قرآن مجید کی آیات مقدسہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، فرمایا اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب وال لوٹیا اس حال وچ اور تیرے تے راضی ہے تو اندے تے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اور داخل ہو جا ان خاص بندیاں وچ، وادخلی جنتی، اور ان دی جنت میں چلے آ جا۔ اس ایت کریمہ دا میرے عنوان میرے موضوع کے نال بہت گہرا تعلق ہے۔ لفظ اطمینان دی تعریف کردیا ہویا قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مزری نے لکھیا
کہ اطمینان انہوں آکھیا جاندہ ہے کہ انسان دی اکھاں دے سامنے ان دی کل کائنات اجڑ جاوے، تباہ و برباد ہو جاوے، ان دی کل کمائی ضائع ہو جاوے، اور اس تے باوجود بھی انہوں اس حال دے وچ اللہ دا ذکر کر دے سکون اور راحت ملے، انہوں اطمینان آکھیا جاتا ہے۔ اور اس ایت کریمہ نو سی لیتے اس قاری قرآن کو تفسیر کروانے ہاں۔ اج میں تو کسی قاری کو قرآن پڑھیا، تساں بھی کسی حافظ یا عالم کو قرآن پڑھیا، اسی اندے کولو تفسیر کرانے ہاں جن اس ماں کو قرآن پڑھیا جس ماں نے خود محمد کو قرآن پڑھیا۔ سارے جن ایک بار باوز بلند کہہ دو سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ نے فرمایا اے اطمینان والی جان اپنے رب دی طرف لوٹیا، اس حال وچ کہ او تیرے تے راضی ہے، تو اندے تے راضی ہو جا اور اندے خاص بندیاں وچ داخل ہو کے اندی جنت وچ چلا جا۔ قاضی ثنا اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے انسان دی اکھاں دے سامنے اندی کل کائنات اجڑ جاوے، اس دے باوجود بھی انہوں اللہ دے ذکر میں سکون تے راحت ملے، نو اطمینان آکھیا جاندا ہے۔ اور حضرت تصورات دی دنیا دے وچ اس ایت نو لے کے کربلا دے ٹبے تے کھڑے حسین کل جاتے تفسیر کروانے پوچھنے اے امام علی مقام تسی دسو اطمینان کنوں آکھیا جاندا ہے؟ مسلمان بھائیو میرے امام دا قافلہ مدینہ مکے پہنچیا، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے، ان دا قافلہ میں کیوں کربلا جاتے ڈیرے لگ گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ 7 محرم دا دیہڑا آ گیا، ان دے قافلے دا پانی بند ہو گیا، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے، ان دے سامنے عباس دے بازو کٹے گئے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے، ان دے سامنے قاسم دی جوانی لٹی گئی، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے، ان دے سامنے انہوں محمد لاشیں نے حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے، ان دے سامنے چھوٹی جی سکینہ روندی ہے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ پتہ نہیں کربلا دے ٹبے تے کھڑے ہوتے حسین اللہ دے ذکر وچ کنا کو سکون مل رہا ہے کہ سر نیزے دی نوک تے چڑھیا ہے، حسین اللہ دا ذکر کری جا رہا ہے۔ سر نیزے دی نوک تے چڑھے ہیں تے پھر بھی اللہ دا ذکر کچھ ہی کہہ دو نا سبحان اللہ۔ سر نیزے دی نوک تے پھر بھی اللہ دا ذکر کری جا رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا لوٹ اپنے رب دی طرف اس حال وچ کہ رب تیرے تے راضی ہے تو رب تے راضی ہو جا۔ مسلمان بھائیوں دے سامنے انہوں محمد لاشیں نے تے سمان والے منہ کرتے حسین کہہ رہے ہیں دس مولا راضی ایک ناراض ہے۔ اللہ نے فرمایا حسین تو میرے نام تے مٹ گیا ہے، میں تیرے تے راضی ہاں، قیامت تک جڑا تیرے نام دا نعرہ مار تے لٹ جاوے گا، میں اودے تے بھی راضی ہاں۔ کون حسین؟ جڑا زبان محمد چوسے لینے والا ہے، او حسین جڑا میرے محبوب دے کندھیاں تے کھیلن والا ہے، او حسین جو تو حضور کو لاندے نے تے میرے نبی منبر تے اٹھ تے کھڑے ہو جاندے نے۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واسطے میں پڑھنا کہ خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، سبھی مل کے پڑھیے خیر البشر کی آنکھ کا تارا تارا، گونج پاتے پڑھو خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین، خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے،
پترا میں ایویں نہیں پڑھ رہا وا، میرے نبی ایک دن مدینہ طیبہ دی گلی وچ جا رہے نے، ایک بچے نو میرے آقا نے پکڑ تے سینے نال لا لیا۔ صحابہ نے پوچھیا سونیا اس بچے دا کمال کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا صحابہ ایک دن میرا حسین مدینہ دی گلی وچ جا رہا سی، ادھر میرے حسین دے پیچھے بچہ جا رہا سی، اس بچے نو نہیں پتا ہے کہ میرے پیچھے نبیاں دا امام آ رہا ہے، میں وکھدا واں جتھے میرے حسین دے قدم لگ دے نے، اے بچہ اس مٹی نو پیا چومدا، اے اس مٹی نو پیا چومدا ہے۔ فرمایا صحابہ گوار آجے میں محمد ادو تک جنت نہیں جاواں گا جدو تک اس بچے نو تیندے ماپیاں نو نال نہیں لے جاواں گا۔ میرے آقا بھی اپنے حسین دے نال محبت کرن والے دے بارے دس رہے نے، یا اللہ میں حسین نال پیار کردا واں، جڑا حسین نال پیار کرے تو ہی اوندے نال پیار۔ اس واسطے میں کہہ رہا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے، زہرا کا دلارا اور دلارا، زہرا کا دلارا اور دلارا سادہ اجازت تو ایک گل ہو سخی لجپال گھرانے دی ایک سکاوت دی گل سنا دی۔ حضرت امام حسن امام حسین دونوں بھائی مکیوں مدینیوں مکے دا حج کرنے واسطے جا رہے ہیں کہ اچانک رستے وچ بھوک لگ گئی، کول کوئی چیز کھان واسطے نہیں ہے۔ حضرت امام حسین چھوٹے سن، امام حسن بڑے سن، تو امام حسین بڑے بھائی نے فرمان لگے بھائی جان بھوک لگی تو کوئی چیز کھان نہ مل جاتی۔ حضرت امام حسن نے دیکھیا کہ سامنے کچی جی کلی ہے، فرمایا ویرا تسی اتنے ٹھہرو تو میں پتہ کر کے آنا شاید کوئی کھان لی چیز ہی مل جائے۔ حضرت امام حسین بھی پیچھے پیچھے ترے گئے۔ امام حسن نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، اندروں ایک بڈھی جی مائی باہر آئی تو سیدزادے فرمان لگے اماں اسی مدینے دے واسی ہاں تے مکے دے مسافر ہاں، اگر کوئی چیز کھان لی مل جاوے تو تیری بڑی کرم نوازی ہوئے گی۔ تو اماں نہایت ہی غریب سی، اندے گھر وچ کئی دنوں تو فاقہ سی، آسمان والے منہ کرتے کہنے لگی نیلی چھت دیا مالکا کدی اتنا غریب نہ بنانو تے نہ سونے نہ کدی خالی نہ جان دیں۔ امام حسین فوری بولے فرمان لگے بھائی جان کوئی گل نہیں، جی اماں غریب ہے نا تو اسی بھی محمد دے نواسیاں کھالی اساں بھی نہیں جانا ہے۔ مائی فرمان لگے اماں جی سانو ایک پانی دا گلاس تے پلا دیو۔ مائی نے فرمایا ٹھہر پترو پھر میں تواڈے واسطے بکری دا دودھ لے تے آنی ہاں۔ مائی بکری دا دودھ لے تے آئی، ادھا پیالہ امام حسن نے پیتا تو ادھا امام حسین نے پیتا، دونوں شہزادے دودھ پیتا ٹرن لگے۔ مائی رو دے کہن لگی وے جاندیاں دس جا کیڑی ماں دے لالو کیڑے باپ دی اولادو بڑے سونے پہ لگ دے ہو، تے رو تے کہندی ہے کس منہ نال گل کراں، کس کس دا میں ذکر کراں، ہے درد گرانے دا جی جی بڑا سونا۔ رو تے کہن لگی کس منہ نال گل کراں، کس کس دا ذکر کراں، ہے درد گرانے دا جی جی ہے بڑا سونا۔ ویلا گزردا گیا، دونوں ویر حج کرتے آئے۔ ایک دن امام حسن نے اس مائی نو مدینے دی منڈی وچ ویکھ لیا، آپ اس اماں نو پکڑ کے گھر لے گئے، جاتی اماں دی خاطر تواضع کی تھی، کچھ درم و دینار دیتے، کچھ بکریاں دیتیاں، تے اماں جان لگی تے فرمان لگے اماں جی ذرا ٹھہریا جی، یہ تے ادھا پیالہ میں پیتیا سی نا، ادھا پیالہ بھائی حسین نے بھی پیتا سی۔ آپ اماں نو لے تے اماں بھائی امام حسین دے دروازے تے آ گئے۔ حضرت امام حسین نے بھی اماں دی خوب خدمت کری اور خوب اماں دے نال پیار محبت دے تحفے دیتے۔ مائی کہنے لگی وے پترو کافی دیہاڑے گزر گئے نے، میں گھر جانا ہے، میرے پتر اڈیک دے ہون گے، میرے بیٹے اڈیک دے ہون گے، پترو مینوں اجازت دے دیو میں گھر چلی جاواں۔
تو میں رو دے کہنے لگی میں پترا رب کعبہ دی قسم تسا میری بڑی خدمت کیتی ہے لیکن میں تو انو پہچانیا کوئی نہیں۔ امام حسین فرمان لگے اماں تو دے پانی دا پیالہ پوا کے دنیا تے بھول گئی ہے، حالے قیامت آ لین دے اسا تینوں اوتھے بھی کوئی نہیں بھولنا، اسا تینوں اوتھے بھی کوئی نہیں بھولنا۔ عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آل نبی اولاد علی دی تے شکل صورت اینا دی نام لیا لکھ پاپ نہیں رہندے تے میلے اندر دی جان دی۔ نعرہ تکبیر، اللہ